بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان. آج ہم یہ آپ کے لیے اسپیشل شو لے کے آئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے. جیسا کہ ملکی سیاست میں 2-3 ہفتے سے ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے بوچال سا مچا ہے اور مختلف جماعتوں کی طرف سے، حکومتی اتحادیوں کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ 1 پیج پہ نظر نہیں آتی. تو جو اس حوالے سے آئینی ترمیم کے لیے آئینی کمیٹی بنائی گئی، وہ اور اس کے جو ممبران ہیں، ہم نے کوشش کی کہ آج براہ راست ان سے جانیں کہ اس آئینی ترمیم کو لے کے ان کے کیا تحفظات ہیں اور کیا اس ہفتے یہ آئینی ترمیم منظور ہونے کو جا رہی ہے یا نہیں. تو آئیں آج آپ کو لے کے چلتے ہیں پارلیمنٹ کی راہداریوں میں، پارلیمنٹ کے آفیسز میں، اور ان سے ملتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، سابق وزیر اعظم کاکر صاحب اور ایم کیو ایم کے جناب فاروق ستار صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ مسلم لیگ نون کے نمائندے اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں. آئیں آپ کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں. ناظرین، پروگرام ویو پوائنٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر ایوب صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. عمر ایوب صاحب، تھینک یو ویری مچ، آج آپ نے اتنے مصروفیت میں ہمیں ٹائم دیا. یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ حکومت یہ آئینی ترمیم لا رہی ہے، اب تو کافی حد تک سنا اتفاق رائے بھی ہو گیا، تو پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے اس سے واقعی ملک میں کوئی بہتری آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس وقت ملک میں فسطائیت ہے، اور یہ میں نے آج اسپیشل کمیٹی کے اجلاس میں خورشید شاہ صاحب کو بھی یہ بات بتائی ہے، اور میں نے لا منسٹر سے پوچھا ہے کہ زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات پہ ان کی گاڑی سے اتار کے غائب کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے مقداد علی خان صاحب وہ غائب ہیں، ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے. ہمارے انتظار پنجوتا صاحب ابڈکٹڈ ہیں، ہمارے داؤد شاہ صاحب ابڈکٹڈ ہیں، ہمارے باقی ساتھی ابڈکٹڈ ہیں. ریاض فتح صاحب کے بیٹے کو کتنی بار انہوں نے ابڈکٹ کیا. تو میں نے ان سے پوچھا اعظم تارڑ سے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ یعنی کہ شہباز شریف اور یہ لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کے حکم پہ ہو رہا ہے، اور یا ان کے حکم پہ نہیں ہو رہا، تو پھر کون کر رہا ہے؟ اور جمہوری عمل کو خراب کیا جا رہا ہے، اور میجورٹی ہے نہیں، اور اس کے حوالے سے یہ زد و کوب کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں. تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں. یہ تھرڈ مطلب بالکل سیکنڈ ڈگری اور تھرڈ ڈگری کوورسو میجرز جو ہیں وہ استعمال کریں، جس کو کوئی جمہوری معاشرہ وہ اس کو کنڈون یا اس کو کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا. ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اتفاق رائے نہیں ہے اس وقت. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے متفق ہے؟ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس وقت کردار جو ہے سیاسی طور پہ وہ بڑا مثبت کام اس وقت کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ویو پوائنٹ اختیار کیا ہوا ہے وہ صحیح ہے، اور وہ ان کی اپنی پارٹی ہے، ہماری اپنی پارٹی ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے، اور وہ بھی اپوزیشن میں، ہم لوگ بھی اپوزیشن میں. عمر ایوب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون ماضی میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی رہی، اور ہمیشہ ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا رہا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب آئینی ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی حقیقی جمہوریت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، یا آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ مسلم لیگ نون کی تو جس وقت کتاب لکھی جائے گی تو وہ لکھی جائے گی ووٹ سے عزت دو، بنیادی طور پہ یہی ہے، ان کی حیثیت نہیں رہ گئی. وہ جو ہے میرا خیال ہے اپنے جمہوری کریڈینشلز جو تھوڑے بہت تھے وہ کھو بیٹھے ہیں. انہوں نے ٹوٹل کمپرومائز کر دیا. ان کو معلوم ہے نہ نواز شریف الیکشن جیتا تھا، نہ شہباز شریف، نہ مریم نواز، یہ ساری کی ساری فارم 47 کی پیداوار ہیں. اور ان کے اپنے جو انفارمیشن منسٹر پنجاب کی ہیں عظمہ، تو وہ کل یا پرسوں صحافیوں کو جھاڑ پہ لا رہی تھی کہ کسی نے مریم نواز کے سامنے کوئی سوال کیا تو وہ ان کے مالکان کو کال کریں گی اور ان کی نوکری جائے گی. تو یہ تو ان کی فسطائیت کا حال ہے. عمر ایوب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جب ووٹنگ ہوگی تو اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنی ہتھ کنڈوں کی بنا پہ ووٹ دیں گے، یا کچھ لوگ ویسے بھی ان کے ساتھ مل گئے؟ جس کسی نے پارٹی کے ڈسپلن کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہدایات کو رد کیا،
وہ اپنی سیاسی قبر خود کھودے گا اور سیاسی جنازہ خود پڑے گا اور سیاسی طور پہ وہ اپنے حلقے میں میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا۔ بانی چیئرمین کی صحت کو لے کے ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوا اور اب تو رپورٹس بھی سامنے آ گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خدشات ہیں وہ دور ہو گئے ہیں یا ملاقات جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کے خدشات باقی رہیں گے؟ جب تک ہمارے اپنے ڈاکٹرز جو ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے نہیں ملتے ہیں اور ان کی رپورٹس نہیں چیک کرتے تب تک ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ عمر ایوب صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آئینی ترامیم یہ پاس ہو جاتی ہیں، آپ بھی اس پر اتفاق رائے کر لیتے ہیں اور آئینی بینچ بن جاتا ہے آئینی عدالت کی بجائے، تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی صورتحال سیاسی اور قانونی کچھ بہتر ہوگی؟ نہیں، ہم لوگ تو اپنی ڈائریکشنز ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے لیں گے۔ ان سے ملاقات کا سلسلہ میرا خیال ہے 18 اکتوبر تک کتکن لگی ہوئی ہے، اس کے بعد جب ہوگا وہ ہم لوگ لیں گے۔ اس سے پہلے تو ان کے پاس نمبرز ہی نہیں ہے، کہاں سے پورا کرتے ہیں، آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی مسودہ نہیں ہے۔ نہیں، اپوزیشن والے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مسودہ دے دیا اور اس پہ اتفاق بھی ہے سوائے پی ٹی آئی کے باقی سب جماعتیں متفق ہیں۔ پی ٹی آئی سے یا ان کے پاس اسٹرینتھ ہے تو پھر لے کر کے پاس کریں نا، تو پھر ہم سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، کریں سارے، ان کے پاس اتنی حکومت کے پاس اسٹرینتھ ہے تو کریں، پھر ہمارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے لوگوں کو 1 ارب روپے منسٹرشپ دے رہے ہیں، کسی بھی ملک میں کسی بھی کرنسی میں وہ آفریں کر رہے ہیں، لوگوں کے خاندانوں کو زد و کوب کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، 3rd ڈگری ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس نمبر ہے تو۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو آپ ابھی الزام لگا رہے ہیں 1 ارب روپے اور دنیا کی کسی بھی کرنسی میں، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہے؟ بالکل، یہ تو ہے ہی منی لانڈرنگ میں۔ آپ دیکھ لیں، یہ میں کوئی چھپی ڈکی بات نہیں کر رہا۔ جنید خان ہمارے ایم این اے ہیں، ان کا پروگرام آپ دیکھ لیں، ان میں واضح طور پہ یہ کیا انہوں نے بتایا ہوئے حکومت کھلا اس وقت منی لانڈرنگ اور ان آفرز میں لگی ہوئی ہے۔ منسٹر صاحب یہ فرمائیے گا، بینگ چیئرمین آف پی ٹی آئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے یہ کسی منطقی انجام کو پہنچ جائے گا؟ دیکھیے اوبویسلی اگر آئینی ترامیم کا معاملہ شروع کیا ہوا تو منطقی انجام تو ون وے دی ادر ڈے پہنچے گا، لیکن ہمیں جو سب سے زیادہ اعتراض ہے اس پہ وہ یہی ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ بالکل غیر جمہوری، غیر آئینی ہے، اور اس کی تو سویلائز ورلڈ میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اگر آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، دمکاتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اپنے نمبر بناتے ہیں اور نمبر پورے کرتے ہیں تو یہ تو جمہوری عمل نہیں ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ فیوچر میں کبھی الیکشن ہو جائے تو میجارٹی پارٹی کے پاس جو لوگ ہوں گے، مائنارٹی پارٹی آ جائے اور ان کو ڈرائے دمکائے، اپنے ساتھ ملائے اور اپنی حکومت بنوا لے۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ آئین ایک ایسی ڈاکومنٹ ہے جو پوری دنیا کو، ملکوں کو اکٹھا رکھتی ہے، لوگوں کو۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ رکھ لیں، ڈاکومنٹ بنا دیں، کیمرہ پروسیڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کھول کے رکھ کے ڈاکومنٹس یہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اینڈ فار دیز ریزن یہ ملک کے لیے بہتر ہے، قوم کے لیے بہتر ہے، یہ پارلیمان کے لیے بہتر ہے۔ پھر سارے لوگ ایگری کر جائیں گے، جس نے ووٹ دینا ہے وہ ووٹ دے گا، جو نہیں دے گا ان کا وہ اپوز کا ہو جائے گا۔ مرزا صاحب، آپ خود ماشاء اللہ ایک ماہر قانون ہیں اور خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ایسی کیا تجاویز ہیں جو آپ نے حکومت کو دی ہوں یا آپ کے ذہن میں ہوں کہ یہ اگر شامل ہو جائیں تو آپ ان کے ساتھ متفق ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھو فی الحال ہم حکومت کے ہی دستاویز کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے کوئی مجوز اور کوئی مسودہ نہیں دیا ہے، نہیں ہم اس وقت دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو کہا جب آپ کا مسودہ فائنل آ جائے گا ہمارے پاس، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے الائنس کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، خان صاحب سے ڈسکشن ہوگی، خان صاحب کے ہدایات کے مطابق پھر آ کر کے اپنا بریف حکومت کو دیں گے۔ ادروائز ہمارے پاس تیاری مکمل ہے۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ جو ہے اس سے صورتحال بہتر ہوگی؟ کیا واقعی ہی آئینی بینچ کی ضرورت ہے یا صرف حکومت کی؟ دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آئینی بینچ کی بھی ضرورت نہیں۔ سپریم کورٹ ایسے ہی کام کرتی ہے، ایپیکس کورٹ ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہاں سپریم کورٹ میں یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں یہ طریقہ کار ضرور ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے 2 جج مختص کیے جاتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ چونکہ ایپیکس کورٹ ہے وہ ہر قسم کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ جن
जजेस पे की एक्सपर्टीज़ हो और जो मैटर जिस एक्सपर्टीज़ का मुतकाज़ी हो उसके मुताबिक बेंच बनता है। लेकिन अगर हुकूमत समझती है, और मौलाना साहब की सजेशंस ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने ताकि जो आईनी मामलात है वो बेंच दे के, वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट की जजेस है, वो मच बेटर एक ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा ही बेंच मौजूद है, बजाय इसके कि आप कोर्ट बना लें और कोर्ट एक पैरेलल सिस्टम कोर्ट के चले और लोगों को ये भी ना पता हो कि जी फिर ज़्यादा पावरफुल कौन सा वाला कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो बेंच इन एनी केस बेहतर ऑप्शन है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आइंदा 25 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लें? देखिए, हुकूमत पता नहीं अभी तक क्यों नहीं कर रही। लास्ट टाइम तो इवन 87 डेज़ पहले काजी फैसल साहब का नोटिफिकेशन हो चुका था और बाकी भी जजेस का नोटिफिकेशन आलमोस्ट महीना पहले हुआ करता था। अब तो तकरीबन हफ्ता रह गया और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ इनके क्या हाल है। लेकिन आज का जो आईन है इसके मुताबिक जो सीनियर मोस्ट जज है उसका राइट है कि वो चीफ जस्टिस बने। लेकिन बैरिस्टर साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है, जिस तरह से हुकूमती इत्तेहादी इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि आईनी बेंच बनेगा, इसका मतलब है कि काजी फैसल साहब का तो अब चांस नहीं है, क्योंकि अगर आईनी अदालत ही नहीं बनेगी तो आईनी अदालत के सरबराह वो कैसे बनेगी? लिहाजा आपका एक मुतालबा तो लगता है पूरा हो गया। नहीं, देखो, वो हम एक बात कर रहे थे और उसकी रीज़न यही है कि हम एक प्रिंसिपल स्टैंड था हमारा कि जो रिटायर हो जाए तो आप जजेस की मुद्दत मुलाजिमत में तोसीह ना कर दें ताकि 68 और इसका ना हो, दोबारा ये झगड़े ना हो, इसको ख़त्म कर दें। तो इसलिए ये हमारा एक मुतालबा ज़रूर था, वो तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन एज़ फार एज़ देखो बाकी इश्यूज़ कुछ अभी है जो हल तलब है। आपके नज़दीक सबसे अहम इशूज़ में क्या है? देखिए, सबसे अहम इशू इसका यह है कि एज़ पर एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कंसर्न के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते हैं, हम उनको कहते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो वो एक जुडिशरी आइसोलेटेड ना हो। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया को महकूम करने के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि अदलिया आज़ाद हो, जुडिशल रिफॉर्म ज़रूर हो और बेहतर तरीके से जजेस काम करे, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो, लेकिन वो महकूम अदलिया ना हो। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो पीटीआई इसलिए भी चाहती है कि वही चीफ जस्टिस बने कि वो अगर चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे तो आते ही इलेक्शन को नॉन वैलिड करार दे। नहीं, देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी जज से किसी भी सूरत में किसी भी वक्त में कभी नहीं ये मुतालिबा रहा है, न उम्मीद रखी है, न कभी हम इस बात पे बिलीव करते हैं। हमारा सिर्फ एक स्टैंड था कि वो सीनियर मोस्ट है, लिहाजा उसका राइट है, और जो रिटायर हो जाए 65 पे तो उम्रों में तजावज़ नहीं होना चाहिए। यही हमारा एक सिंपल मुतालिबा था। आपके जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं ज़बरदस्ती या अपनी मर्ज़ी से, उनके हवाले से पीटीआई की क्या पॉलिसी होगी? देखिए, जो हमारे लोग हैं वो हमारे साथ है और बड़े डटे हुए हैं और सख्त वक्त में खान साहब के साथ रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादतियाँ हो रही है। रात को जो जिस तरीके से ज़ैन कुरैशी साहब की वाइफ को उठाया गया है, हमारे बाकी साथी उनको उठाया गया, उनके घरों को मसमार कर रहे हैं, उनको नोटिस जा रहे हैं, उनके प्लाजे गिराए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है, और उसके साथ जो है प्रेशर भी दिया जाता है, और जो लोगों को नहीं है उनको लालच भी दी जाती है, ऑफरें भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें गैर जमहूरी है, ये ख़त्म होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे अनवारुल हक काकर साहब के साथ और जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। काकर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है आइनी तरमीम को लेके, पहले तो ये फरमाइएगा कि आप बीइंग सियासतदान क्या समझते हैं कि इस आइनी पैकेज से मंजूर होने के बाद क्या मुल्की सियासत को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो ही हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कंक्लूड करेंगे, एक तो सेंस ऑफ कंटिन्यूएशन और स्टेबिलिटी जो है ना, वो एक इमीडिएट आउटकम के तौर पे सामने आएगा। और बाज़ औक़ात शायद बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि अपोजिशन के लिए ये अच्छा पैगाम नहीं होगा। मेरी अपनी असेसमेंट है कि शायद इसमें इस आउटकम के तहत अपोजिशन के लिए भी विद इन सिस्टम कनेक्ट करने की गुंजाइश ज़्यादा पैदा हो जाए और कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट के जो फ़वाइद हैं उस पे बहुत सारे लोग कायल हो जाएं। बहुत सारे लोगों को देखें, बाहर हाल इस मुल्क का फ्यूचर, इस मुल्क की बेहतरी, प्रोग्रेस, यह हम सब का, चाहे वो कोई हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, इवेंचुअली इसके बेनिफिशरी हम सारे हैं।
یہ کسی کا تنہا ملک نہیں ہے، نہ میرا تنہا ہے، نہ حکومت کا ہے، نہ اپوزیشن کا ہے۔ تو جب بہتری کی طرف وہ سفر شروع ہوگا تو اس سے سارے مستفید ہوں گے۔ آئینی عدالت کے حوالے سے جو حکومتی پارٹیاں تھیں انہوں نے تو اپنا یہ مطالبہ واپس لے لیا اور آئینی بینچ پہ وہ آ گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی اب اس پہ اپنا کس طرح کا موقف لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو بڑی آبسٹینیٹ اور ریجڈ قسم کی جو پوزیشن تھی نا، مجھے خوشی ہو رہی ہے اس سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور حکومت نے یہ بہت ہی اچھا جسچر دیا ہے کہ اگر وہ اس ریجڈ سٹانس پہ قائم رہتے اور کہتے کہ جی مائی وے اور ہائی وے والی اپروچ، یہ اس نے کہیں نہیں جانا تھا۔ اب یہ وقت ہے اپوزیشن کے لیے بھی کہ وہ سانس لیں، اپنی مشاورت کا جو پروسیس ہے اس کو انہانس کریں، اس کو بڑھائیں۔ ظاہر ہے وہاں پہ بھی مجھے پتہ ہے، اندازہ ہے کہ مختلف قسم کی آراء ہوں گی ان کی، اور ہونی چاہیے کسی بھی ڈیموکریٹک پارٹی میں، کہ اوور آل اس نظام کے تحت جو ایک سیٹل ڈیموکریسی نہیں، ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی، اس کو ہم کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں، کیسے مزید مستحکم کر سکتے ہیں، اور ایک فریق کے طور پہ حکومت کے ساتھ جتنی انگیجمنٹ رکھیں گے شاید ان دا لانگ رن اس کا فائدہ حکومت سے زیادہ اپوزیشن کو۔ کاکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان بہت عرصہ تو روٹھے رہے، پھر وہ مان بھی گئے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا اوور آل کردار کیا رہا اس سارے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ بننا چاہ رہے تھے پاکستان کے، وہ نہیں بن سکے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پریزیڈنسی انہوں نے اپنے لیے حاصل کر لی۔ وہ ایک مدبر اور زیرک قسم کے سیاستدان کے طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں، جن کے پاس قومی اسمبلی کی 8 یا 9 نشستیں اور سینٹ کی 5 نشستیں، 12-13 مکمل تھیں ان کی نشستیں، اور یہ جو پورے کا پورا کانسٹیٹیوشنل پیکج تھا وہ انہوں نے اپنے ارد گرد اس کا بیانیہ بھی تشکیل دیا، اور جو بہت ساری شرائط تھیں وہ شرائط بھی بنوائی، اور دراصل یہی پالیٹکس ہے ڈویبل کہ کیا امکانات ہیں، کیا چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے پولیٹیکل کارڈز بہت حکمت کے ساتھ، بہت دانشمندی کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اچھے انداز میں کھیلے۔ پیپلز پارٹی کا حال جاننے والے واقفان حال کا تو یہ کہنا ہے کہ صدر آصف زرداری بھی اپنے قریبی حلقوں میں یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب کیونکہ ان کی خواہش تھی ملک کا صدر بننا تو وہ نہیں بن سکے، پھر ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں کے پی کی گورنرشپ مل جائے، وہ بھی نہیں ملی، تو اس لیے خاصا مشکل تھا۔ لیکن کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایسا کیا گر دکھایا کہ جس سے انہوں نے مولانا کو بھی راضی کر لیا؟ دیکھیں میں بلاول صاحب نے بھی یقیناً اس میں بڑی ان کی مثبت کنٹریبیوشن ہے، پازیٹیو کنٹریبیوشن، اور ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری کی بلیسنگ کے ساتھ ہی اپنے پولیٹیکل مووز کرتے ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ ان کی شناخت نہیں ہے اس حوالے سے کہ کوئی مختلف ڈائریکشنز میں دونوں جا رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بڑے میچور انداز میں خود بھی ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں مولانا صاحب کو جنہوں نے اسس یہ لین دین کے حوالے سے کیا تھا وہ شاید ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جے یو آئی یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت جو ایک پرسپشن کچھ حلقوں کی جانب سے بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ چند وزارتوں پہ یا حکومتی عہدوں پہ اس کے عوض راضی ہوں گے۔ میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے پولیٹیکل پریزیڈنسی، میں اس فریز کا استعمال کر رہا ہوں، اس کا حصول اپنے لیے ممکن بنایا، اور وہ اس وقت ایک سیاسی بادشاہ گھر یا پولیٹیکل کنگ کی جو اور یا کنگ میکر کا جو رول ہے وہ انہوں نے اپنے لیے ایزیوم کر لیا، اور میرے خیال میں مولانا اس اسٹیٹس کو بڑا انجوائے کر رہا ہے، اور وہ ان کے لیے کے پی کی یا کسی اور حکومت کی جو ایک ریوارڈنگ ایکسپیرینس ہے اسے شاید کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اس انداز میں مولانا کو
نہیں دیکھ رہے تھے۔ काकर साहब ये फरमाइएगा कि पीटीआई की सियासत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई पीटीआई की सियासत आपको लीडर लेस नज़र आती है? देखिए, पीटीआई की एक बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो सपोर्ट बेस जो है ना, वो कैसे किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में ट्रांसलेट होनी है, कैसे पॉलिटिकल गोल्स को अटेन करने में ट्रांसलेट होनी है, और उन माइलस्टोन्स को कैसे रखना है। ज़ाहिर है इसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कैडर चाहिए होता है, लीडरशिप इज़ देयर, करिज्मेटिक लीडरशिप है उनके पास खान साहब की सूरत में, लेकिन जो सेकंड कैडर उनका है, बाज़ औक़ात या तो वो मुझे रिएक्शनरी नज़र आता है कि वो हर हाल में ये समझ रहा होता है कि जितना रिएक्टिव मोड में मैं रहूँगा, मेरी एज अ पॉलिटिकल कैडर पार्टी के अंदर इन्हांसमेंट होगी, एक्सेल करूँगा, आगे बढ़ूँगा। जो संजीदा तबका है उसको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही, जो कि पीटीआई की बदकिस्मती है, जो कि शायद पाकिस्तान की भी बदकिस्मती है। लेकिन ये वो चीज़ है जो कि अगर ये लेजिस्लेशन कंक्लूड हो जाती है, मुझे लगता है कि जो इन्वायरमेंट है विद इन पीटीआई शायद वो भी तब्दील हो जाए। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि बानी चेयरमैन इमरान खान खुद इस जो एटमॉस्फेयर के ज़िम्मेदार हैं? देखिए, मैं आपको दोबारा अर्ज़ करूं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी राय है। मेरे ख़्याल में वो ख़ुद भी एक स्मार्ट प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट स्मार्ट। उसे कहाँ एग्रेशन दिखानी होती है, कहाँ उस एग्रेशन को रिवर्सल दिखाना होता है, ही नोज़ हिज मोमेंट्स। शायद इस वक्त तक उनको रिवॉर्ड कर रहा हो, उनको पे बैक कर रहा हो, इस तरह का एटमॉस्फेयर। लेकिन इस लेजिस्लेशन के बाद वो पे बैक टाइम जो है ना, मेरे ख़्याल में वो कंक्लूड होने जा रहा है, और मज़ीद एग्रेशन में जो फ़वाइद उनको मिलने थे वो मिल चुके हैं। जिस किस्म का पॉपुलर बेस उन्होंने क्रिएट करना था वो क्रिएट हो गया है। अब उसके आगे की जो स्टेज है, ये उनकी लीडरशिप का टेस्ट है कि इसको वो अपने लिए कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में और उन माइलस्टोन्स को अचीव करने में, उस स्ट्रेटजी को ले जाने में, ये कैसे डिज़ाइन करते हैं, एंड हाउ टू विन द ट्रॉफी। दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आपने सिर्फ नारों की बुनियाद पर और एक सपोर्ट बेस क्रिएट कर लेना है, एक फ़ैन क्लब क्रिएट कर लेना है, उसका क्या करना है, उसकी शेल्फ़ लाइफ क्या होगी, उसको कितना मज़ीद आपने रखना होगा, और उसको अपने लिए या जिन लोगों की रिप्रेजेंटेशन का आप क्लेम करते हैं उनकी एडवांटेज के लिए यूज़ कैसे करेंगे। ये बहुत सीरियस पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, और इसका जवाब उनको खुद ही ढूंढना भी होगा और देना भी होगा। काकर साहब, ये फरमाइएगा कि 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, अगर इस लेजिस्लेशन के बाद फ़ौजी अदालतों का क़याम हो जाता और वो मुकदमात वहाँ चले जाते हैं, तो फिर पीटीआई का और उसकी लीडरशिप का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ ये बात फिर रिकॉर्ड पे भी रहे। मैं 9 मई के हवाले से उसको प्योर पीटीआई कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता। मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ईदर अटैक्ड बाय पीटीआई, पीएमएलएन, अनवार, पीपीपी, जेयूआई, एनीवन, इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और क्यों ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए? देखिए, आपका एक बाय डिज़ाइन और डिफ़ॉल्ट एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जो कि आपको कोहर्सिवनेस, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, आपकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, आपकी इस नेशन स्टेट की, जो नई वेस्टफेलियन नेशन स्टेट का आपका 50 साल से जो तजुर्बा चल रहा है पोस्ट 71, उसका गारंटोर के तौर पे और एक न्यूक्लियस के तौर पे वो रोल अदा कर, उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर बहस आप कर सकते हैं, लेकिन कर रहा है। तो जब तक कर रहा है वो इस सोशल ऑर्डर का गारंटोर है, वो उसको गारंटी करता है। जो ही आप उस पर अटैक करते हैं, आप इस पूरे पॉलिटिकल ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्या उसके लिए अगर लेजिस्लेशन हो, प्रैक्टिकली इस वक्त पीटीआई उसको वायलेट कर चुकी है, उस का मेरे ख्याल में जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं ये इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि ये फ़र्स्ट टाइम इस स्केल पे हुआ है। क्या फ़र्स्ट टाइम पिनलाइज करने के मोड पे हम जाएंगे तो हम अच्छा प्रेसिडेंट बनाएंगे, या बाय एंड लार्ज एक
रिकन्सिलिएशन के मोड में चले जाएंगे, रियलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, और फ्यूचर में इस क्वेश्चन को सेटल करते हुए कि ये इसको हमने एज अ रॉन्ग प्रेसिडेंस के तौर पे यूज़ करना है, राइट प्रेसिडेंस के तौर पे नहीं यूज़ करना, और एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट आ जाए कि ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, तो ज़रूर बात आगे बढ़ सकती है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें निकल सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन को वंस एंड फॉर ऑल ये एड्रेस होने की ज़रूरत है। इसमें मैं किसी फ़ौज को या फ़ौजी जर्नल को खुश करने की, या रिटायर लोगों को एड्रेस करने की, या सर्विस में लोगों को एड्रेस करने की, ये न रिटायर लोगों का इदारा है न सर्विंग लोगों का इदारा, ये हम सब का इदारा है। यकीनन ये एज अ पार्टिसिपेंट ये ओन करते होंगे कि ये इनका इदारा है जो इसमें शामिल हैं फिज़िकली, लेकिन मेरी ओनरशिप उतनी इक्वली इम्पॉर्टेंट है बहैसियत कौम, बहैसियत नेशन। दिस इज़ अ नेशनल आर्मी एंड वी नीड वन, अ वेरी एफिशिएंट वन, अ वेरी प्रोफेशनल वन। ये नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात मैं इसको भी तस्लीम करता हूँ कि आपकी जो सियासी बुनियाद होती है या रीज़न्स होती हैं उसमें कुछ वज़न होगा विज़ावी इस इदारे के, उसके बावजूद इस पर असॉल्ट का हक़ नहीं दिया जा सकता। उसके बावजूद ये कंसेशन आपको नहीं दी जा सकती कि आप झता लेकर उस तरफ रवाना हो जाए। और मैं फिर दोबारा अर्ज़ कर दूँ, इस दफ़ा बदकिस्मती से PTI है, ये कल को मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हम शुरू हो जाए, कोई उससे जमीयत उलमा इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ बन जाए, मैं उनके साथ शुरू हो जाऊँ, PMLN का शुरू हो जाए, PPP का शुरू हो जाए। नो, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप को फांसियाँ हुई हैं, उन्होंने GHQ को अटैक नहीं की। यहाँ पे एसेसिनेशंस हुई हैं, बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई है, उन्होंने GHQ को अटैक नहीं। उस वक्त भी लोग जनरल मुशर्रफ को उनका मुबैना कातिल समझते थे, लेकिन उसके बावजूद ये हरकत नहीं की। अगर गलत एप्रीहेंशन हुई, दुरुस्त हुई, मैं उस पर राय नहीं दे रहा। इस एक इवेंट को इतना गैल्वनाइज कर लेना कि एक पूरा का पूरा एक इदाराती लड़ाई मासेस और उस इंस्टीट्यूशन के बीच में डिक्लेयर करवा, ये कहाँ की पॉलिटिकल दानिशमंदी है? मैं मेरी नज़र में तो नहीं है। और मेरे ख़्याल में अब भी जिन लोगों को तजावीज़ की ज़रूरत अगर है, ये मैं बिला ज़रूरत तजावीज़ नहीं देना चाहता, लेकिन जिन लोगों को चाहिए कि इस मुल्क में कुछ नॉर्मलिटी की तरफ आए, तो दोनों तरफ रियलाइजेशन हर तरफ होनी चाहिए, हुकूमत की जानिब से भी होनी चाहिए, उनकी जानिब से भी होनी चाहिए। ये कोई फ़रीक अगर ये सोच रहा है कि मैं मफतूआ अंदाज में कॉन्कस्ट के डगर पे चलते हुए कॉन्कर कर लूँगा, तो सोचता रहे, कॉन्कस्ट यहाँ नहीं होना। बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट पाया जाता है, जो हालात हैं बलूचिस्तान के, उसमें थोड़ा सा फरमाएंगे कि आपके नज़दीक उसका हल क्या है? देखिए जी, वहाँ पे सीधी जो है ना, शनाख्त की बुनियाद पे एक अलहदगी पसंदगी की तहरीक चल रही है, उसको कोई और नाम देना या उसको बयान करना मेरे ख़्याल में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। वहाँ पे वो लोग ख़ुद कहते हैं कि जनाब हमारी अलहदा शनाख्त है और उस शनाख्त की बुनियाद पे एक अमन अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं, और उससे हमें शैतान हिंदुस्तान जहाँ से मदद मिलेगी हम लेंगे, और इसके लिए हम एक आर्म्ड स्ट्रगल करेंगे। जैसे आप अपनी फ़ौज रखते हैं, हम अपनी फ़ौज रख रहे हैं, उसका नाम BLA है। अब उन्होंने तो फैसला कर लिया है, ये मिलिटेंट्स, ये पूरी बलोच कौम नहीं है, मिलिटेंट से एक सेक्शन उनको ज़रूर सपोर्ट करती है। हम जितनी भी इनको अपीज़मेंट और एपोलॉजेटिक अंदाज में इनको देखेंगे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उतना ही नुकसान करेंगे, जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम करते हुए जो कवानीन के अंदर रहते हुए उसकी कन्फ्रंटेशन है, उनको कन्फ्रंट कर। नाज़रीन, आपने अभी अनवारुल्लाह काकर साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। अब यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे MQM के फ़ारूक सत्तार साहब का कि MQM इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं MQM के रहनुमा फ़ारूक सत्तार साहब के साथ। फ़ारूक सत्तार साहब आइनी तरमीम के हवाले से बनने वाली ख़ुसूसी कमेटी में MQM को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। फ़ारूक साहब से जानते हैं। फ़ारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि क्या ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है?
میرے خیال میں یہ جو گزشتہ 1-2 دنوں میں کچھ تھوڑی تیز رفتاری سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، اور خبر یہ ہے کہ رستہ جو ہے تھوڑا تبدیل کیا، یہ حکمت عملی، تو اس کے نتیجے میں صرف اب PMLN اور پیپلز پارٹی ہی یہ عدلیہ اصلاحات کے ایجنڈے پر متفق نہیں ہے. MQM بھی جب سے یہ COD میں عدلیہ اصلاحات کی بات ہوئی اور عام لوگوں کو جلد انصاف فراہم کرنے کی جب بات آئی، تو ہم بھی اس اصول پر ہم بھی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن JUI کا بھی اب بورڈ پر آ جانا اور یہ ایک حکمت عملی میں تبدیلی سے، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ جتنا کنسنسس یا اتفاق رائے وسیع ہوگا اور جتنی زیادہ جماعتیں اس میں شامل ہوں گی، تو وہ پھر تاثر بھی ختم ہوگا کہ یہ کوئی کسی شخص یا شخصیات کی گرد جو ہے وہ یہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے. تو اب میرے خیال میں یہ شائبہ ختم ہو جائے گا. اب جن باتوں پر اتفاق ہو رہا ہے، میں اس کے کانٹینٹ پہ تو بہت زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن جو بات اب طے ہو رہی ہے کہ آئین کی اسکیم کو بھی کوئی بڑے پیمانے پہ چینج نہ کیا جائے، اسی اسکیم میں رہ کر حل نکالا جائے، تو یہ اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. فاروق بھائی، بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ PTI کی جو موجودہ قیادت ہے وہ کسی حد تک اس آئینی ترمیم کے حق میں ہے، وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ ان پہ ایک ایسا دباؤ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس بات کو ماننے میں ہچکچا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہے؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، کیونکہ جو گوہر صاحب ہیں چیئرمین PTI کے، وہ کمیٹی کے ممبر ہیں، عمر ایوب بھی ممبر ہیں. وہ بہت ساری باتوں کا وہاں ذکر کرتے رہے جو ان کے ساتھ جو ان کا ایک وہ ہے خیال کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اور اس پر میرے خیال میں تو پارلیمان کی تمام جماعتوں نے بھی کھڑے ہو کے کچھ ایشوز پر جو ہے وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بھئی جو بھی سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی طریقوں سے حل کیا جائے. یہ ساری سیاسی جماعتوں نے اس بات پر تو اتفاق کیا ہے. تو ہم نے بھی دیکھا کہ چونکہ COD میں جو یہ آئینی اصلاحات کی بات ہوئی ہے عدلیہ کی نظام، عدالتی نظام کے لیے، اس پر PTI نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی سپورٹ کیا ہے. تو اصولی طور پر تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لیکن مخالفت برائے مخالفت میں انہیں مخالفت کرنی ہے. اس لیے جو ہماری خصوصی کمیٹی میں وہ تو کلاس بائی کلاس بھی بات کر رہے تھے، اس پہ اپنی رائے دے رہے تھے، اور جتنے بھی ڈرافٹ اب تک آئے، آج جو ایک ڈرافٹ آیا اعظم نذیر طاہر صاحب نے دیا، یہ کوئی تیسرا ڈرافٹ ہے جو کہ حکومت کی بڑی جماعت کی طرف سے یا جو وزیر جو خاص مدعا علیہ ان کی طرف سے آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ڈرافٹ پہ بھی آپ بات کر رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اکیڈمیکلی تو کم از کم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور اس میں حصہ لے رہے ہیں. پھر آپ کی پالیسی اور کوئی سیاسی فیصلہ ہو کہ آپ نہیں اس کے، تو وہ ایک الگ بات ہے. پھر دوسرا، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے ایگری کیا کہ بھئی جو وہ ڈرافٹ لا رہے ہیں، جو متبادل دیا انہوں نے اپنا ڈرافٹ، اسی میں تو ایک متبادل دیا گیا رستہ نا، ایک دوسرے طریقے سے ہی جو حکومت کا اگر کوئی مقصد ہے کہ آئینی اور سیاسی جو بھی مقدمات ہوں ان کو مخصوص لوگ جو ہے وہ اس کو ڈسپوز کریں یا اس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں، نہ کہ پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جائے. تو میرے خیال میں وہ راستہ بھی مناسب ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ JUI کے ساتھ PTI کتنی کمیٹڈ رہے گی، اور یہ سوشل میڈیا کے دباؤ سے باہر نکل کے کیا وہ بھی اس اہم اور ضروری آئینی ترمیم کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. فاروق صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سیاست کے رموز کو سمجھتے ہیں، سیاست کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، تو جس طرح سے سوشل میڈیا نے سیاسی جماعتوں کو مجبور کر دیا ہے اپنے فیصلے کرنے میں یا فیصلے لینے میں، اور خاص طور پہ PTI کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اس کے لوگ زیادہ اس پہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ملکی سیاست کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان؟ اگر آپ نے کوئی ریجڈ اور سخت نیریٹو پہلے ہی سیٹ کیا ہے اور کسی وجہ سے ایک مظلومیت کا بھی اگر آپ ایک نیریٹو بناتے ہیں، تو نیچرلی پاکستان کے مظلوم محروم عوام جو ہیں وہ بھی قدرتی طور پہ پھر جس جماعت کے پاس مظلومیت کا نیریٹو ہو وہ عموماً اس کو سپورٹ کرتے، ایک ہمدردی تو ہے نا. اور اس کو پھر اگر سوشل میڈیا پہ بھی آپ اسی نیریٹو کو بار بار
اس کا جب ڈھول پیٹیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ بھی ایک سمت میں جو ہے چل پڑتے ہیں، اور پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، اس کی لاجک کو نہیں دیکھتے، اس کے ریشنل ریزن کہ اس میں کوئی معقول بات ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو جماعت سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کر کے اپنے آپ کو بھی اس میں اس کا پھر محتاج بناتی ہے اور خود بڑے فیصلے کرنے سے پھر قاصر رہتی، تو اس کو ٹھیک بھی کرنا پھر انہی کی ذمہ داری ہے. پی ٹی آئی کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ خود جو دباؤ حکومتی جماعتوں پہ تو بڑھ رہا ہے سوشل میڈیا سے، لیکن خود پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، تو یہ انہیں ہی نکالنا ہوگا اپنا پیر. فاروق بھائی، آخری سوال یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کب تک جو ہے وہ پاس ہو جائے گی؟ دیکھیں، چیف جسٹس کی تقرری کا ایک مرحلہ سامنے آ رہا ہے، اور 24 تاریخ کو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن ہوگا نا اس آفس میں. تو اور اس وقت ہم جو بھی فیصلہ کریں کہ اگلا چیف جسٹس کیسے آئے گا، اور سپریم کورٹ کے اندر ہی کیسے یہ مخصوص یہ ذمہ داری کچھ لوگوں کو دی جائے کہ وہ آئینی اور سیاسی معاملات کو دیکھے، تو میرے خیال میں یہ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ 20 تاریخ سے پہلے کرنا ہوگا. نہیں، آج 17 18 19 ایک دو دنوں میں کر لینا ہوگا. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی سینئر پارلیمنٹیرین محترمہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ. تہمینہ صاحبہ، شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت آئینی ترمیم کے حوالے سے شور مچا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت یہ ترمیم کروانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بالکل ہوگی، کیونکہ ترمیم جو ہم کر رہے ہیں وہ ترمیم اس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی جوڈیشری کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے اسمبلی کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جب انسان کی نیت صاف ہو، جب انسان کا مقصد صاف ہو، جب انسان اپنے ملک کو مضبوط کرے تو پھر کیوں نہیں ہوتا، کام ہوتا. اور ان کو تو ہر چیز سے تکلیف ہے. جب ایک بات میں بتاؤں، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کو ہر چیز سے تکلیف ہوتی ہے، اسی وہ ایک چیز بھول رہے ہوتے ہیں، یہ اپوزیشن اور حکومت، یہ کھیل تو چلتا رہتا ہے. میں نے یہ کھیل بہت دیکھا. ہمیں اب کھیل کھیلنا بند کر دینا چاہیے. آئیں مل کے، جس طرح اے آر ڈی ہم سب نے مل کے بنائی، آئیں ایک فردر ایک الائنس مل کے بنائیں، اور اس الائنس میں ملک کا الائنس بنائیں، اکنامک الائنس بنائیں، پولیٹیکل الائنس بنائیں، ایک ایسا الائنس بنائیں جس کے اندر غربت کو ختم کرنے کا الائنس بنائیں، اس ملک کے اندر مہنگائی ختم کرنے کا الائنس بنائیں، ایک الائنس کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے، اور جو بچے نہیں پڑھ سکتے ان کو کس طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم نے دینی ہے، کس طرح اپنا ہر بچہ اور بچی کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جائیں. They should think bigger than this. اگر چائنا کر سکتا ہے، سنگاپور کر سکتا ہے، دوسرے کر سکتا ہے، ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں. پاکستانی کسی ملک میں چلا جاتا ہے، اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے. تو پاکستانی پاکستان میں کیوں پیچھے رہ جاتا ہے؟ ہم اس پاکستانی کو پاکستان میں رہ کے آگے لے کے جائیں. مریم بی بی بہت محنت کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، نواز شریف کی حکومت ان دونوں ایریاز میں ایک صحیح سمت کی طرف چل رہی ہے. اور یہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی جس نے سارے یہ موٹر ویز، ڈیمز اور یہ ساری پلاننگ اور انفراسٹرکچر بنائی. آج انفراسٹرکچر اور پوری پلاننگ اس وقت بھی ہو رہی ہے، ہماری افواج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور سب کو لے کے چلنا چاہیے. سو اس کا سوچیں اور آگے بڑھیں. لیکن تحریک انصاف کے آپ کے ساتھی اگر وہ مان جائیں تو ان کی بہتری.
अगर वो ना मानेंगे तो फिर दूसरी सारी मुल्क की जो पार्टीज हैं वो मान जाएंगी। नाज़रीन, जैसा कि आपने इन तमाम रहनुमाओं की बातें सुनी तो इससे बखूबी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें अभी तक पुरुउम्मीद हैं कि ना सिर्फ ये आइनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी बल्कि इससे मुल्की सियासत में मुस्बत तब्दीली आएगी, जबकि PTI अभी तक इस हवाले से ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात रखती है बल्कि उनको इस बात पे शदीद इतराज़ है कि उनके कुछ लोगों को ज़बरदस्ती इस तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब देखें कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि जो भी नतीजा हो उससे मुल्क में अमन में इजाफ़ा हो, इस्तेहकाम में इजाफ़ा हो। शुक्रिया, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।